السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ آسمان پر فرشتوں سے کیا کہتا ہے اور اس کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے، جان کر آپ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندو تم مجھ کو یاد کرو، میں اپنی مہربانی سے تم کو یاد کروں گا۔ فائدہ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو یاد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ افضل اور اکمل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو بہت یاد کرتا ہوگا اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور اکمل ہوگا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے جہاد یعنی لڑائی کرے، کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس سے بھی افضل اور اکمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اس قدر تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ شخص زخموں کی وجہ سے خون میں بھی رنگ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس سے افضل اور اکمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا جہاد کرنے والے سے بھی افضل اور اکمل ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی ہی یاد کے لیے مقرر ہوا ہے، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت سے غافل ہیں اور بے پرواہ ہیں اور محروم ہیں کہ جن سے نہ گنتی کی قید، نہ تسبیح کی، نہ بلند آواز سے پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی خاص جگہ کی، نہ کاروبار چھوڑنے کی قید۔ ہر طرح اختیار ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا پاک نام پڑھتے رہو تو کوئی مشکل بات نہیں۔ وہاں رحمت برستی ہے جہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے افضل ہے۔ وہاں جو کچھ ملے گا مر کر معلوم ہوگا، یہاں دنیا میں بھی وہ حلاوت اور لذت اس نام پاک میں ہے کہ ساری زمین کی بادشاہت بھی اس کے مقابلے میں درد ہے۔ اور اگر خدا کی یاد نہ ہو تو خدا کی قسم، اگر ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو ہرگز ہرگز کامیاب نہ ہوگی، یعنی یہاں دنیا میں بھی راحت و چین نہ ہوگی اور نہ مرنے کے بعد راحت و آرام ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کی برکت سے انسان کو بڑے بڑے درجے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیارا اور ولی ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرت شاہ منی الدین ازمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو رات کو اس وقت کے ولی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے دوست منادین دنیا میں آنے والے ہیں، آؤ ان کی پیشوائی اور تعظیم کے لیے چلیں۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ نور سے لکھے ہوئے لوگوں نے دیکھا، موت پائی اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں۔ اور جب حضرت شاہ فرید الدین شکرگنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو زیب سے آواز آئی کہ اللہ کے دوست فرید کے وفات پائی اور اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کی، اور اللہ تعالیٰ بھی بڑی قدر کرتے ہیں اپنے یاد کرنے والوں کی۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا مرتا ہے تو جس جس جگہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور نماز پڑھی تھی، اس زمین اور آسمان کے ٹکڑے اس کی محبت میں روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے مرنے پر کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ شخص ہم کو اس لیے پیارا تھا کہ جس طرف نکلتا تھا آپ کا ذکر کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان و عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ذاکرین بندے کی۔ اس کا جینا، اس کا مرنا، چلنا پھرنا اور سونا جاگنا سب رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خوب یاد رکھو، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت میں ملکوں میں جانا پڑے گا اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا سکہ چلے
کرے گا اس وقت قدر معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابعداری کتنی بڑی دولت ہے۔ مرنے کے بعد ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کوئی عزیز و اقارب یار دوست ایک دفعہ سبحان اللہ یا سورہ اخلاق پڑھ کر ثواب پہنچا دے۔ آج ہم اس دنیا کی زندگی میں سبحان اللہ یا سورہ اخلاص ہزاروں دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا نام پاک بہت ہی برکت والا ہے اور بڑے بڑے اثر رکھتا ہے۔ 14 طبق کے فرشتے بھی اس کی تاثیریں اور برکتیں نہیں لکھ سکتے۔ بے شمار لوگ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دوست ہو جاتے ہیں۔ یہ عزیز ایک ہلکی سی برکت اور تاثیر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی عرض کرتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت نماز روزے کا پابند ہو کر اور حلال رزق کھا کر باوجود قبیلے کی طرف منہ کر کے جس وقت بھی رات یا دن میں موقع ملے وقت مقرر پر روزانہ 5000 مرتبہ اسم مبارک یعنی اللہ پڑھا کرے گا تو کچھ عرصے میں روشن ضمیر اور صاحب کشف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں لذت آیا کرے گی اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مبارک میں مصروف ہوا کرے گا اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے پیارے میں ہو جائے گا۔ بخاری شریف اور مسلمان شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر پھرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے کو۔ بس جب ان لوگوں کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کو آسمان تک اپنے پیروں کے سائے میں ڈھک لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیرا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں، یعنی تیرے پاکی بیان کرتے ہیں، تعریفیں اور بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت کے قابل نہیں سمجھتے، تیری توحید بیان کرتے ہیں اور تیری مدد کے سوا کسی کام کو اپنے اختیار میں نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب ہم کو تیری قسم کی انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری بہت زیادہ عبادت اور بڑائی بیان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب تیری قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھ لے تو اس کے بہت شوقین بن جائے اور اس کو بہت مانگے اور اس کے حاصل کرنے کی بڑی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے رب تیری قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دوزخ کو دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لے تو اس سے بہت ڈرے اور دور بھاگے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو کہ ہم نے ان کو معاف کیا اور بخش دیا۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب ان بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ وہ اپنے کسی کام کو جا رہا تھا اور تیرے ذکر میں غافل تھا، مگر راستے میں تیرا ذکر کرنے والے کے پاس بیٹھ گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو میرے ذکر میں لگے رہتے ہیں ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ہماری رحمت میں
میں مرحوم نہیں ہوتا۔ ان کی صحبت کی برکت سے ہم نے اس کو بھی بخش دیا اگر وہ ہمارے ذکر سے غافل تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپے رکھے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔